والا ہے۔ جن کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ پھر ساری عمر لوگوں پر تہمت، کردار کشی، تانا زنی، تعصب پھیلانے اور سکون برباد کرنے میں پیش ہوتے ہیں۔ اگر آپ صرف وہی دیکھتے ہیں جو دنیا آپ کو دکھاتی ہے اور صرف وہی سنتے ہیں جو دنیا آپ کو سناتی ہے، تو یقین کیجئے کہ آپ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے۔ ایک دوسرے کی بات کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے بات کیجئے، زندگی آسان بن جائے گی۔ انسان وہ لڑائی نے کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ عورت محبت ٹوٹ کر کرتی ہے، انتظار بھی کرتی ہے، بے رخی، لاپرواہی، سب کچھ برداشت بھی کرتی ہے، لیکن جب عورت ایک دفعہ پرواہ کرنا چھوڑ دے تو آپ چاہے اس کے قدموں میں بھی گر جائیں، وہ پرواہ نہیں کرے گی۔ عورت کو اللہ پاک نے صلاحیت دی ہے کہ وہ وقت پڑنے پر والدین کا بیٹا اور اولاد کا باپ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکمرانی کرے، نہ اس کے پاؤں سے پیدا کیا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلیوں سے پیدا کیا کہ وہ اس کے دل کے قریب ہو۔ قسمت پہیے کے چکر کی مانند گھومتی ہے جو کبھی اوپر جاتا ہے اور کبھی نیچے آتا ہے۔ تم بھی جب اوپر جاؤ تو نیچے والوں کا ہاتھ تھام لو، کیونکہ اگلے چکر میں تمہیں ان کی ضرورت پڑ جائے گی۔ ناممکن ہے کہ اللہ نے جو آپ کے لیے لکھ دیا ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے، تو پھر مطمئن ہو جائیں، اپنے دل سے حسد، نفرت اور قدورت کو باہر نکال پھینک اور صاف دل اور صاف نیت کے ساتھ جینا سیکھیں۔ جانتے ہیں بد نصیب کون ہوتا ہے؟ وہ جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت بھی نہ ملے۔ رحمت حق اس شخص کی تلاش میں رہتی ہے جس کی آنکھ پرنم رہتی ہے۔ اگر اللہ پاک تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے۔ اگر دعائیں پوری کرنے میں دیر کر رہا ہے تو تمہارا صبر بڑھا رہا ہے۔ اگر تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا تو وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہو۔ وہ ساتویں آسمان پر رہنے والا رب ہم زمین پر بسنے والوں کا درد ہمارے ساتھ جینے والے انسانوں سے بہتر جانتا ہے۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ تھوڑی سی تھکاوٹ پر نماز نہ چھوڑ اے مومن، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم میں خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہ چھوڑا۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ ہنسنے ہنسانے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں، خوف آتا ہے۔ اصل محبت تو یہی ہے کہ جیسی بھی تلخی ہو جائے، کتنی ہی شدت کی ناراضگی ہو جائے، مگر اپنے دل میلے نہ کیے جائیں، انا کی دیوار نہ تعمیر کی جائے۔ جب محبت کا یوسف حجر کے کنویں میں گرتا ہے تو اس کے چاہنے والے کی آنکھیں یعقوب ہو جایا کرتی ہیں۔ روٹھنے اور منانے کا عمل رک جائے تو محبت کو زنگ لگ جاتا ہے۔ جن سے محبت ہو ان کو پابند نہیں بنایا جاتا۔ محبت اگر سچی ہے تو وہ خود ہی پابند ہو جائیں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے ایک نیک شخص کو دریا کے کنارے دیکھا جس کو ایک چیتے نے زخمی کر دیا تھا، اور اس کا زخم کسی دوا سے اچھا نہ ہوتا تھا، اور وہ عرصہ دراز سے اس تکلیف میں مبتلا تھا، مگر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ لوگوں نے اسے پوچھا کہ شکر کس بات کا ادا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ مصیبت میں مبتلا ہوں، نہ کہ گناہ میں۔ دعا کی قبولیت آپ کے اندر ہوتی ہے جب آپ کا اخلاص، آپ کی نیت اور آپ کی کارکردگی اور اضطراب ایک فریکوینسی پر جمع ہو جائے تو دعا کی قبولیت یقینی ہے۔ تکلیف آتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری وسعت برداشت کے مطابق اللہ کے حکم سے۔ ہر تکلیف ایک پہچان ہے، اور یہ ایک بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہے۔ غم اور پریشانی دراصل انسانی فیصلے اور اللہ کے حکم کے درمیان فرق کا نام ہے۔ غم کی بڑی کاروائی یہ ہے کہ غم تمہیں بہت ہی نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہو تو انسان پتھر ہی رہتا۔ ہم انسان کسی کی غلطیاں معاف کر ہی نہیں پاتے، ہم صرف دوسروں کو مطمئن کر دیتے ہیں کہ ہم نے معاف کیا، لیکن در حقیقت ہم اس بات کو قبول ہی نہیں کر پاتے۔ ساری زندگی کچھ باتیں سوچتے گزر جاتی ہیں۔ بہت دفعہ دل کرتا ہے کسی سے گلہ کرنے کا، اسے بتانے کا کہ اس کی یہ بات یہ نے میرا دل توڑا تھا، لیکن ہم چاہ کر بھی نہیں بول سکتے۔ نہ جانے کتنے ہی درد کے تہ در تہ دکھ ہوتے ہیں جو ہماری ذات کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں،
ہر روز ہم بدلتے ہیں، روز ٹوٹتے ہیں، کبھی اپنے کیے کے ہاتھوں، کبھی دوسروں کے ہاتھوں۔ جب تک آپ کسی کو معاف نہیں کرتے تب تک آپ نفرت، بدلے اور غصے کا بوجھ اٹھا کر پھرتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی دوسروں کو معاف ہم ان کے لیے نہیں بلکہ اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں۔ اداس مت ہو، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے۔ سب سے بھاری بارش طریق ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ ایک بدو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حشر میں حساب کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ بدو خوشی سے جھوم اٹھا اور چلتے چلتے کہنے لگا با خدا تب ہم تو نجات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے عرض کیا اللہ کریم ہے اور کریم جب قابو پا لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ بدو چلا گیا مگر جب تک نظر آتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جملہ دہرا کر فرماتے رہے قد وجد رہی، قد وجد رہی۔ اس نے رب کو پا لیا، اس نے رب کو پہچان لیا۔ اگر آدمی کی نیت درست ہو اور وہ کوشش شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ جایا کرتی ہے۔ مرد آنکھیں نیچی نہیں کرنا چاہتا، عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، مگر تلاش دونوں کو احترام اور عزت کی ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ پوچھتا ہے جب کوئی کہ دنیا میں محبت کہاں ہے، مسکرا دیتا ہوں میں اور یاد آ جاتی ہے ماں۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ میرے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ صبر کریں اور پھر دیکھیں، اللہ آپ کو وہ دے گا جس کو حاصل کرنا آپ کو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ جب کوئی انسان ناراضگی دور کرنے میں پہل کرتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے انا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔ زندگی میں 3 لوگوں کو کبھی اپنا راز مت بتانا ورنہ زندگی خراب ہو جائے گی۔ جو آپ کا ہمدرد بن کے کسی کی باتیں آپ کو بتائے، دوسرا لالچی انسان کو، تیسرا جھوٹ بولنے والے کو۔ 2 ایسے گناہ جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتا ہے اور ایسی سزا دیتا ہے۔ لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، نمبر 1 کسی پر ظلم کرنا، نمبر 2 والدین سے بدسلوکی کرنا۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔